بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. میں ہوں عابد گل اور میں لایا ہوں آپ کے لیے سٹارٹ اپس اور پاکستان کی ایک نئی ایپیسوڈ. تو ناظرین, آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ انتہائی اہم ہے. ایک خاص اندازے کے مطابق پاکستان میں 3 سے 4 کروڑ لوگ ذہنی امراض یعنی مینٹل النس کا شکار ہیں. اسٹوڈنٹ سے لے کے نوکری پیشہ لوگ, ہمارے بزنس مین, گھر میں بیٹھی خواتین, بزرگ, ہر قسم ہر طبقے کے لوگ روزانہ ڈپریشن, انزائٹی سے گزرتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان اپنے آن لائن ایپ کے ذریعے اسی مسئلے کو سالو کرنا چاہتے ہیں. ہم ان سے گپ شپ لگائیں گے اور پوچھیں گے کہ کیسے جو مینٹل ہیلتھ کا جو کرائسس بنا ہوا ہے پاکستان میں, اس کو سالو کرنے کے لیے وہ اپنا کردار کیسے ادا کر رہے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے حارث نے. حارث کو فاؤنڈر ہیں ایلیویٹ می کے. حارث, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ بالکل الحمدللہ. السلام علیکم عابد. وعلیکم السلام. پہلے تو شکریہ بہت بہت کہ آپ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا, ایک چینل دیا جس پہ ہم آ کے اپنی آواز لوگوں کو تک پہنچائیں, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. الحمدللہ. بالکل آپ سنائیں. زبردست, بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا حارث, آسان سوال سے شروع کروں گا. اپنے بارے میں بتائیں, اپنے چائلڈ ہوڈ کے بارے میں بتائیں, کہاں سے اسکولنگ ہوئی, کہاں بڑے ہوئے, اور یہ جو آئیڈیا ایلیویٹ می کا یہ کیسے آیا؟ تو عابد بیسکلی میں بڑا 2 کنٹریز میں ہوں, انگلینڈ اور پاکستان میں. میرا جونیئر اسکول اور ہائی اسکول دونوں انگلینڈ میں تھے, اور میرا کالج ایئرز وغیرہ وہ ادھر پاکستان میں تھے. کالج میں ہی میں باقی کو فاؤنڈر سے ملا ادھر کے جو میرے ساتھ اسکول میں تھے. ہماری وہیں دوستی ہوئی, وہیں ایک اچھا ایک بانڈ بنا آپس میں. کالج کے بعد ہم لوگ اپنے لیے اپنی انڈر گریڈ ڈگریز اور ماسٹرز پرسو کرنے نکل گئے ملکوں سے. میں چائنا چلا گیا, ہمارا ایک کو فاؤنڈر ہے وہ قطر چلا گیا, ایک ہمارا ان میں سے تیسرا جو کو فاؤنڈر ہے وہ ترکی چلا گیا, اور ہمارا ایک اور چوتھا فاؤنڈر ہے جو پاکستان میں یہیں سے MBA, یہیں سے بزنس کیا, یہیں سے انڈر گریڈ ڈگری کی اپنی. اور پھر ہم لوگ جب اپنی جابس میں تھے, اپنی ہی لائف میں آگے تھے, چل رہے تھے, تو اس کے بعد ہم واپس پاکستان آئے, چھٹیوں میں پاکستان آئے. جب ہم لوگ ادھر سے ہم لوگ ملے تھے, ہم لوگ برین اسٹارم ویسے ہی کرے تھے آئیڈیاز, ڈفرینٹ آئیڈیاز کہ پاکستان میں کتنا اسپیس ہے, کتنا گیپس ہیں پاکستان میں. پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, تو کافی ایریاز تھے جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا تھا. بس اسی وقت کووڈ بھی ہوا, بارڈرز بھی کلوز ہو گئے, لہٰذا جب ہم نے اور برین اسٹارم کیا, ہمیں سمجھا یار ایک یہ مینٹل ہیلتھ اسپیس ہے جس کو ہم ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے اس پہ تھوڑا سا اور برین اسٹارمنگ کی اور ریسرچ کی, اور پھر ہم نے اپنی جو جابس تھے جو ہم لوگ کر رہے تھے, جہاں جاتے وہ ہم نے چھوڑی, لیو لی وہاں سے, اور ہم لوگ پھر ادھر ہی فل ٹائم آ گئے. تو ہم نے یہاں سے ایلیویٹ می فاؤنڈ ہوا تھا. وہ جو ٹپیکل ایک وہ ہوتا ہے فاؤنڈرز کا مائنڈ سیٹ کہ پہلے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا کر کے گیپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر آئیڈیا لانا. بالکل ایسے. ایلیویٹ می کے بارے میں بتائیں کہ کیسے فار ایگزامپل کسی کو مینٹل ہیلتھ ایشو ہے, ایلیویٹ می کیسے ہیلپ کرے گا اس کو؟ پہلے تو جس طرح آپ نے بولا کہ 4 کروڑ 5 کروڑ عوام بالکل اس سے یہ ایکسپیرینس کرتی ہے مینٹل ہیلتھ پرابلمس. ہماری اپنی ریسرچ بھی یہی شو کر رہی تھی کہ ہر ایک میں سے 5 پاکستانی کو یہ ایکسپیرینس کرتا ہے اپنی لائف ٹائم میں ایک بار تھوڑے ایشوز, مینٹل ہیلتھ ایشوز. تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ لوگوں تک ان کو اویئر کرنا, ان کو پتہ چلنا کہ یار یہ ایک ایشو ہے, یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ جو عام انگزائٹی, عام جو سمٹمز ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کے ہی ہیں. تو پہلے تو ان کو آگاہ کرنا, اویئر کرنا ان سے. تو ہمارا پورا ایلیویٹ می کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا سب سے پہلا جو یہ تھا کہ وہ اویئر کریں لوگوں کو, عوام کو بتائے کہ اٹس ریئل بیسکلی, اینڈ دیٹس ہاؤ. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں جو پورا ایک مینٹل ہیلتھ اسپیس ہے پاکستان کی, رائٹ. WHO یہ کہتا ہے کہ تقریباً 24 ملین لوگ جو ہیں ان کو مینٹل ہیلتھ کی ضرورت ہے. کچھ رپورٹس یہ کہتے ہیں کہ 50 ملین تک لوگ جو ہیں وہ گزر رہے ہیں ان پرابلم سے. تو اسے پتہ چلا پرابلم تو مطلب کرائسس لیول والا ہے, لیکن اگر بات کی جائے سولوشن کی تو اگر ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہیں بھی تو بہت کم ہے, بالکل, اور جو ہیں وہ اتنے اکوپڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو اسکوپ ہے پرابلم کا اور چیلنجز کا, ہاؤ ڈو یو اینالائز دیٹ؟ تو بیسکلی میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں ایک بات. جس طرح آپ نے بولا کہ بہت لوگ فیس کرتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں سیویئر فلائٹ انگزائٹی مجھے ہوتی ہے, سیویئر اس حد تک کہ میں جہاز پہ چڑھتا ہوں تو میں آیت کرسی اپنے بورڈنگ پاس میں بھوکتا رہتا ہوں کہ بس میں اپنے آپ کو کسی طرح تسلی دیتا رہوں. تو لہٰذا مجھے بھی اس وقت اویئرنیس نہیں تھی, مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے ہیلپ چاہیے, بالکل نارمل مجھے لگ رہا تھا اس کے ساتھ. لیکن ایسا مجھے اندازہ ہوا یار کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے, یہ بڑا فنکشننگ کو وہ کرتا ہے, ہنڈر کرتا ہے. تو میں نے ہیلپ سیک کی اینڈ آئی گوٹ اوور اٹ. تو لیکن وہی بات, جب میں ہیلپ سیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر بندہ سیکھ کرنے کی کوشش بھی کرے تو اویلیبلٹی نہیں ہے سائیکالوجسٹ کی, اور اگر اویلیبلٹی ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا یار کہ کتنے لائسنسڈ ہیں, کتنے ایکسپیرینسڈ ہے, اٹس آن اے وم بیسکلی. تو ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے کہ لوگ اتنے زیادہ ان نیڈ ہیں, اور ہماری ریسرچ کے مطابق ایٹ لیسٹ ایک سائیکالوجسٹ اویلیبل ہے ٹو کیٹر ٹو 8000 پیپل. تو ڈیفینیٹلی اٹس اے بگ گیپ, اور یہ بالکل ایک ہے ایریا جس کو فوکس کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو بھی فوکس کرنا چاہیے, ہمیں ایز اے کمیونٹی بھی فوکس کرنا چاہیے. لہٰذا ایلیویٹ می جو ہے وہ یہی کر رہا ہے کہ وہ گیپ برج کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ان عوام میں جو
نہیں ایکسیس کر پا رہے اور ان سائیکالوجسٹ میں جن کے پاس ایک پراپر کلائنٹل ہے ہی نہیں. تو لہٰذا ایلیویٹ می از اے پلیٹ فارم فار دیٹ کیٹرز ٹو بوتھ دا سائیکالوجسٹ اینڈ دا پیپل. اچھا, اس پرابلمس کا جو ایک وہ ہے اسی کو آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ فزیکل پین ہے, رائٹ, سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, میں مجھے فیل بھی ہو رہا ہے, میں لوگوں کو بتا بھی سکتا ہوں, لیکن ایموشنل پین جو ہے دیٹ از ناٹ ویزیبل. بالکل. اور ہمارا ایک کلچر بھی ایسا ہے کہ ایموشنل پین میں نے دکھانا نہیں ہے, رائٹ. اور اگر میں کسی کو بتاؤں بھی کہ یار مجھے انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے تو اور میں نے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے تو لوگ کہیں گے یار پاگل ہو. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو برانڈ یہی ہوتا ہے کہ یار یہ پاگل ہے, یہ سائیکالوجسٹ کو دیکھنے جا رہا ہے. اس سوچ کو ہم کیسے بدلیں گے حارث؟ پہلی بات تو آپ نے بولا کہ ویزیبل نہیں ہوتے, فزیکل سمٹمز کلیئرلی ویزیبل ہیں. ایک بندہ بخار ہے, اس کو ہیٹ کر رہا ہے, ٹیمپریچر ہے, کھانس رہا ہے, تو بندے کو پتہ ہے کہ یار بخار ہے. وہ مینٹل ہیلتھ کے بھی اسی طرح کے کچھ ٹکس ہوتے ہیں جو کہ بہت سٹل ہوتے ہیں. آبویسلی جو ایکسپیرینس جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے, جس طرح صحیح طرح سونا نہیں, سلیپ سائیکل تھوڑے سے آف ہو جانا, فوڈ کی تھوڑی سی جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں وہ تھوڑے خراب ہو جانا. تو ٹکس بالکل ہیں, لیکن اگر آپ کے قریبی لوگ, آپ کے دوستوں کو, فیملیز کو اگر اندازہ ہو کہ یار یہ وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بھوک نہیں لگ رہی تو کھانا نہیں کھا رہا, مے بی اٹس سم تھنگ مور, تو اگر لوگ اس سے اویئر ہو جائیں تو اگین وہی والی بات, اویئرنیس پہلے کریٹ کرنی ہے, اسٹگما کو دور کرنا ہے. اسٹگما بہت سراؤنڈ کرتا ہے مینٹل ہیلتھ کو لے کے, تو جب اسٹگما دور ہوگا تو لوگوں کے لیے ایکسیسیبل کرنا ہے. جب ایکسیسیبل ہو گیا تو تھرڈ چیز ہے کہ افورڈیبل کرو ان کے لیے. ٹھیک ہے, تو دیٹس واٹ ایلیویٹ می از کیٹرنگ ٹو آلسو. تو ایک تو یہ کہ ایک سپورٹ سسٹم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, رائٹ. سو اویئرنیس صرف پیشنٹ کو نہیں لیکن ان کے فرینڈز, ان کی فیملیز کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ٹکس, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاس آف ویٹ ہوگا یا ایپیٹائٹ نہیں ہوگی یا ایک بندہ ایک دم خاموش ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, سو اس کے گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا وہ دیں گے, وہ کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے اور وہ ہیلپ کس طرح کریں؟ مطلب ٹھیک ہے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ میرا بیٹا یا بیٹی یا میرے دوست کو یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا اسٹیپ لیں وہ اس چیز کو سالو کرنے کے لیے؟ اسٹیپ جو نہیں لینا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ اس کو یہ بولو کہ یار اٹس کمپلیٹلی نارمل, یو نارمل, نتھنگ رانگ ود یو, بالکل صحیح ہو جاؤ گے, پریشانی ایزی ہو جاؤ, باہر جاؤ, پرابلم کو وہی نہ کرے گا, ہاں پرابلم کو بالکل اگنور کر دو. تو پہلی بات تو پرابلم اگنور نہ کرو, ان کو بولو کہ یو نو وٹ دس ایگزسٹس, آپ کوئی پاگل نہیں ہو. بیسکلی دس ہیپنس ٹو دا بیسٹ آف اس, بیسکلی اٹ کین ہیپن ٹو ہم, اٹ کین ہیپن ٹو می, اٹ کین ہیپن ٹو اینی ون, لائک اینی فزیکل ڈیزیز, رائٹ. ایگزیکٹلی. تو فیملیز کو, فرینڈس کو پہلے تو سپورٹ کرنا چاہیے, ایک اویلیبل ہونا چاہیے اس بندے کے لیے, اس کو بتانا چاہیے کہ اٹس ناٹ سم تھنگ جس سے آپ کو شرم آنی چاہیے بیسکلی. تو جب وہ ہوگا تو مے بی وہ بندہ خود ہی کانفیڈنٹ ہوگا, خود ہی کیپیبل ہوگا کہ وہ جا کے ہیلپ سیکھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے حارث, ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پوچھیں گے کہ اور کیا کیا چیلنجز فیس کرتے ہیں ہمارے لوگ جو کہ مینٹل ہیلتھ ایشو سے گزرتے ہیں. تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. حارث, ہم نے بات کی چیلنجز کی کہ سپلائی سائڈ پہ یہ ہے, ہمارے پاس تھراپسٹ نہیں ہیں, لوگ بولتے نہیں ہیں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. اب بات کرتے ہیں ایلیویٹ می کی. سو ہاؤ آر یو اے سولوشن؟ ایسے کیا آپ کے پروڈکٹ کے فیچرز ہیں جو کہ ایک مینٹل ہیلتھ پیشنٹ کو جو ہے بہتر بنانے میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو بفور وی آنسر دس کویشچن, ایلیویٹ می کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ ایلیویٹ می کی دو سائڈز ہیں. ایک ہے ان کی کلائنٹ سائڈ جو لوگ ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں, تھیراپی سیکنگ لوگ, ٹھیک ہے. ایک ہے کاؤنسلر سائڈ جو ہمارے پاس لوگ کاؤنسلرز آتے ہیں, تھراپسٹ آتے ہیں جو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ہماری اپلیکیشن پہ. کلائنٹ سائڈ کی اگر ہم بات کر لیں تو لوگ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے ایکس وائی زی ہمارے پاس آیا, اس نے تھراپی سیکھ کرتا ہے یا کرتی ہے. پہلا اسٹیپ یہ ہوگا جب وہ لاگ ان کرے گا, ہماری ایپ ڈاؤن لوڈ کرے گا, تو وہ ایک سروے فل کرے گا. جو وہ سروے بیسکلی وہ کرتا ہے کہ وہ ایک مینٹل ہیلتھ بیک گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے ہمارے کاؤنسلرس کو. تو وہ سروے فل کرتا ہے, تھوڑا سا ایکسٹینسو سروے ہے لیکن اٹ جسٹ ہیلپس اس کنیکٹ دیم ٹو دا رائٹ تھراپسٹ فار دیم. ٹھیک ہے. تو ونس دے فل دیٹ آؤٹ, ہوتا کیا ہے کہ ان کی جو ڈیٹا
امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے جو کلائنٹ کاؤنسلرس کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں, کاؤنسلرس کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جس طرح کچھ لوگوں ہوتے ہیں ان کی پریفرنس ہوتی ہے کہ مجھے میل تھراپسٹ چاہیے, مجھے فیمیل تھراپسٹ چاہیے, تب وہ ڈیٹا ہم اپنے پاس رکھتے ہیں آبویسلی. لیکن جو ڈیٹا جس طرح ان کی مینٹل ہیلتھ بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ کی ڈائٹری ہیبٹس کیسی ہیں, آپ کی سونے کا آپ کی سلیپ سائیکلس کیسے ہیں, وہ ڈیٹا ہم لوگ اپنے تھراپسٹ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ ڈیٹا فل ہو جاتا ہے تو ہمارا جو سافٹ اپلیکیشن ہے وہ آٹومیٹکلی دیکھتا ہے کہ اچھا یہ آنسرس تھے اس سروے کے اور یہ ہمارے کاؤنسلرز ہیں, یہ ان کی کریڈینشیلز ہیں. تو پھر وہ دیکھ کے وہ میچ کرتا ہے ان دونوں کو آپس میں. ونس میچڈ ہماری ایپ آفر یہ کریے کلائنٹس کو کہ ان کو ایک تو انلمیٹڈ ٹیکسٹنگ ہے. سے یو ار ان اے میٹنگ, آپ اچانک سے اسٹریس آؤٹ ہو گئے ہیں, یو ہیو نو ون ٹو ٹاک ٹو, آپ ٹیک آؤٹ یور فون, شوٹ اے میسج ٹو یور تھراپسٹ اینڈ یور تھراپسٹ ول بی کنیکٹڈ ٹو یو. آپ اپنی پرابلم ڈسکس کریں. تو ایک تو انلمیٹڈ ٹیکسٹنگ ہے ود یور میچ کاؤنسلر اور تھراپسٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم 3 ویڈیو کال اور آڈیو کال سیشنز وہ پرووائڈ کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن پہ, جو کہ وہ اوور اے منتھ وہ کبھی بھی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دیئر اسکیڈول. فلیکسیبلٹی ان کے اس پر ہے اور ان کی اور کاؤنسلر کی انڈرسٹینڈنگ آبویسلی. تو اس طرح بیسکلی یہ جسٹ ہے ان نٹ شیل ہاؤ یو کنیکٹ ٹو اے تھراپسٹ. اچھا, اب تھراپسٹ کی سائٹ پہ آتے ہیں, سو وہ سلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہوگی, رائٹ؟ سو آپ کیسے انشور کرتے ہیں کہ جو تھراپسٹ آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر ہوں وہ واقعی میں ویل ایکریڈیٹڈ ہوں, ان کی کوئی پراپرلی ویٹڈ ہوں, سو وہ کیسے انشور کر رہے ہیں آپ؟ تو ایک تو بالکل آپ نے صحیح بولا, بہت امپورٹنٹ پارٹ اس ایپلیکیشن کا, ایلیویٹ می پلیٹ فارم کا, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوالٹی سروسز, کوالٹی تھراپی پرووائڈ کریں. کیونکہ پاکستان میں بہت آپ کو تھراپسٹ ملیں گے جو لائسنس بھی نہیں ہے, ایکریڈیٹڈ بھی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہاں کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے, ایسوسیشنز تو ہیں لیکن ریگولیٹری باڈیز نہیں ہیں, تو ان کو کون ریگولیٹ کر رہا ہے. تو ہمارا ایلیویٹ می اس پرابلم کو بھی کیٹر کرتا ہے. ہمارے پاس جو تھراپسٹ آتے ہیں یا سائکیاٹرسٹ جو ہمارے پاس ایپلیکیشن پہ آتے ہیں, وہ دے گو تھرو 2 اسٹیپس. ایک تو وہ اپنے ڈاکیومنٹس ہمیں ہمارے ایپلیکیشن پہ اپلوڈ کرتے ہیں, ہمیں ساری اپنی ڈیٹیلس دیتے ہیں. ہم وہ ڈاکیومنٹس کنفرم کرتے ہیں ان یونیورسٹی سے, ان کالجز سے جدھر کہ وہ گریجویٹس ہیں, جس کلینک سے وہ پریکٹس کیے ہوئے ہیں. ہم ان کے ریکمنڈیشنز لیتے ہیں. ونس وی گیو دا کلیئر کہ گو ہیڈ, ہم لوگ دیتے ہیں اپنے ہیڈ کاؤنسلر کو جو کہ بیسڈ ہیں قطر میں. وہ شی ڈز از کہ پہلے وہ دیتی ہے ان کی پروفائل کے تھرو, ایک انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہے. شی انڈرسٹینڈس کہ اچھا یہ لوگ آر دے سم ون سوٹیبل فار آور پلیٹ فارم. اگر وہ اوکے کرتی ہیں ان کو کہ کہتی ہیں ٹھیک ہے دس از سم ون جو کریڈیبل ہے, جو لائسنسڈ ہے, مطلب ایکریڈیٹ ہے, دین شی گیوز اس اے گو ہیڈ. پھر وہ ہمیں دیتی ہے اینڈ دین دیٹس ہاؤ دی پروسیس گوز. کافی تھورو بالکل سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے. اچھا, اب بات کرتے ہیں آن لائن مینٹل ہیلتھ سروس کی, رائٹ؟ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام فیس ٹو فیس, اور کیا ایڈوانٹیج ہیں اس کے؟ مطلب میں جاؤں کیوں نہ, اکثر ہوتا ہے کہ یار فیس ٹو فیس انٹریکشن از مور, آپ جسچرز بھی دیکھ لیتے ہو, یو آر مور کمفرٹیبل فیس ٹو فیس. سو مطلب اب ایڈوانٹیج کیا ہے آن لائن کا؟ تو بیسکلی جو تھیراپی کے جو پرابلمز ہیں نا وہ لائے اراؤنڈ کرتے ہیں اسٹگما کے, ایکسیسیبلٹی کے اور افورڈیبلٹی کے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا ایشو تو یہ اسٹگما, وہی لوگ کیا مجھے لوگ دیکھ لیں گے, میں تھیراپی لیتے ہوئے مجھے پاگل سمجھیں گے. انفیکٹ ہم ایک تھراپسٹ سے ملے تھے جنہوں نے ہمیں بتایا, اور ہمارے لیے بھی بڑا مائنڈ اوپننگ سا تھا, کہ جو لوگ سب سے زیادہ اسٹگما سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو سینئر ایگزیکٹوز ہیں کمپنیز میں. وہ زیادہ وہ ہوتے ہیں تھوڑا سا نروس ہوتے ہیں تھراپی سیکھ کرتے ہوئے. وہ اس لیے کہ ان کو زیادہ ہوتا ہے کہ یار میں جاؤں گا, لوگ مجھے کہ یار یہ انفٹ ہے اس پوزیشن کے لیے شاید. بالکل کہ فار ایگزامپل میری پروموشن نہ ہو, کچھ بھی وٹ ایور. ٹھیک ہے. تو ان کو زیادہ ایشو فیس ہوتا ہے. تو ہماری اپلیکیشن پہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو لوگ نہیں دیکھیں گے, کریکٹ, آپ ایک اپلیکیشن پہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جو ون ان آل سولوشن ہے. ٹھیک ہے. اس پہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ہماری اپلیکیشن یوز کریں, ایک تو وہ انکرپٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. کمپلیٹلی پرائیویسی پہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. آپ کے کنسینٹ کے علاوہ کبھی بھی آپ کا ڈیٹا کسی اور تھراپسٹ تک کو نہیں جائے گا. انفیکٹ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری اپلیکیشن پہ یوزر کون ہے, ہم بھی نمبرس کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ فار ایگزامپل عابد ہمارے اس پہ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ ایشو ہو گیا. ایکسیسیبلٹی کا جہاں تک بات ہے وہ یہ کہ جانا, تھراپسٹ کے پاس جانا, وہ ان اٹ سیلف ایک ہرڈل ہے. آپ جاؤ اٹھو, اور جو بندہ ویسی مینٹل ہیلتھ ایشو سے گزر رہا ہے نا اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی اٹھنے کی. وہ 1-2 دفعہ جائے گا اور میبی شاید اس کے بعد جائے ہی نہ. بالکل. تو ہم لوگ کیونکہ سب کچھ ہے ہی ایپلیکیشن پہ, آل یو گوٹ ٹو ڈو از ٹیک آؤٹ یور فون اینڈ ہیو دیٹ ان یو کہ میں ہیلپ سیکھ کروں بیسکلی. ٹھیک ہے. اور تھرڈ بات ہوگی افورڈیبلٹی کی. اگر آپ ایک نارمل سیشن لیں پاکستان میں, اٹ کاسٹ این ایوریج ہماری ریسرچ کے مطابق 4,000 to 5,000 پر سیشن. ایک تو ہماری سبسیڈائز ریٹ ہے. ہمیں پتا چلا کہ ہمارے تھراپسٹ نے ہمیں بولا کہ یار ان کو ایٹ لیسٹ 3 سیشنز چاہیے ہوتے ہیں ٹو گیج اے کلائنٹ, کہ ان کو جان سکیں, کلائنٹ سے ایک کنیکشن بنا سکیں. لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بار جاتے ہیں, وہ تھک جاتے ہیں, یار کون اتنا دور جائے, تو وہ ایک بار جاتے ہی نہیں ہے. کیونکہ ہماری ایپ پہ مل ہی 3 سیشنز رہے ہیں, تو لوگ ان کو خود ہی آٹومیٹکلی ایک انسینٹیو ملتا ہے کہ یار میں
میں اپنی جو میں نے سبسکرپشن ہے میں اس کو اویل کروں, میں لوگوں سے, میں تھراپسٹ سے بات کروں, انفیکٹ اٹس ان مائی پاکٹ رائٹ ناؤ, مجھے کیا ایشو ہو رہا ہے, تو وہ ایک بھی کمپلیٹ وہ جو ہرڈل ہوتا ہے وہ کراس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو اٹس افورڈیبلٹی, اٹس ایکسیسیبلٹی اینڈ کانفیڈینشیلٹی, رائٹ, ٹھیک ہے, زبردست. اچھا بات کرتے ہیں اسٹارٹ اپ چلانے کے بارے میں. اسٹارٹ اپ چلانا اٹ سیلف اٹس اے چیلنج, رائٹ, آپ نے آپریشنز بھی خود دیکھنے ہیں, مارکیٹنگ کو بھی خود دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, پروڈکٹ بھی دیکھنی ہے صحیح بن رہی ہے یا نہیں, اچھا اس کو بزنس کیس بھی بنانا ہے پراپر طریقے سے, اور پھر مینٹل ہیلتھ کا ایک اسٹارٹ اپ چلانا ہے, اٹ سیلف ایک اور چیلنج ہے. سو ہاؤ ڈو یو سلیپ ایٹ نائٹ؟ ہم فارچونیٹ رہے عابد کہ میری اور ہماری ٹیم جو ہے وہ ایک بہت اچھی سپورٹیو ایک پراپر اسٹرکچر کے ساتھ چلتی ہے, پراپر, تو سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یس ہرڈلس فیس ہوتے ہیں, لیکن ان چیلنجز کو ہم فیس کر بھی لیتے ہیں, مطلب ہم لوگ ان کو ہیڈ آن فیس کرتے ہیں. ایک اور چیز جو ہمیں فائدہ وہ ہمارا انکیوبیشن ہو گئی تھی قطر میں, ٹھیک ہے, انڈر DIC, تو وہاں سے بھی ہمیں مینٹورشپ اور لیڈرشپ مل جاتی ہے, گائیڈنس مل جاتی ہے, لیگل کاؤنسل مل جاتا ہے ہمیں, جس سے ہم یہ سارے چیلنجز ان کو ہم لوگ اوور کم کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر بھی یس دے آر چیلنجز, دے ڈیفینیٹلی آر ہرڈلز جن کو کراس کرنا ہے, لیکن انشاءاللہ دعا ہے کہ اگر سپورٹ رہی, لوگوں تک ہم پہنچتے رہے, تو ہوپفلی یہ بھی اوور کم ہو جائیں گے. زبردست. حارث ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد انشاءاللہ ہم حارث سے پوچھیں گے کہ ایک انٹرپرینور بننے کے لیے آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. سو بریک کے بعد انشاءاللہ ملتا ہے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ حارث کے ساتھ دوبارہ شروع کرتے ہیں. سو حارث, انٹرپرینور ہونا, رائٹ, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بورن ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں بن جاتے ہیں. میرا اکثر یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار, انٹرپرینورس کریٹ نہیں کیا جو کین بیکم انٹرپرینور, بٹ اٹس مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو, رائٹ. ایک تو آپ کو کیا لگتا ہے, اور کیا کوئی خاص کوئی انگریڈینٹس ہیں جو ہونے چاہیے ایک انٹرپرینور میں ٹو بیکم سکسیزفل؟ گڈ کویشچن عابد. آئی پرسنلی تھنک بالکل آپ کے جیسا ہی کہ آئی تھنک یو کین ڈیفینیٹلی بیکم این انٹرپرینور. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہی ہے کہ دا اونلی تھنگ دیٹ میٹرز از کنسسٹنسی. آپ انفیکٹ وہ ہر چیز میں اپلائی کرتی ہے. آپ جم جا رہے ہو, آپ کو اچھی فزیک چاہیے, یو گوٹا بی کنسسٹنٹ. بالکل. آپ کو اچھے اسکورس چاہیے, آپ کو پڑھائی میں کنسسٹنٹ ہونا ہوگا. آپ کو ویٹ لاس کرنا ہے, ڈائٹ میں کنسسٹنٹ ہوگا. تو آئی تھنک کنسسٹنسی میٹرز. اگر آپ کنسسٹنٹ رہو گے, موٹیویٹڈ رہو گے, تو پھر اینی ون کین بیکم این انٹرپرینور. اینڈ آئی تھنک ایک موٹیویشن چاہیے, ایک پیشن چاہیے. دیٹس پریٹی مچ اٹ. سو موٹیویشن, پیشن اینڈ کنسسٹنسی, رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اب کووڈ-19 کے بارے میں ذرا ڈسکس کر لیں. کووڈ-19 آیا, پیپل ور اسکیئرڈ, ڈپریسڈ تھے, مطلب پرسنلی می ایز ویل, رائٹ, کہ کیا ہوگا, فیئر آف ان نون ہے. مینٹل ہیلتھ جو تھا وہ اگر اسٹیج پہ آیا ہے تو وہ کووڈ-19 میں آیا ہے ان کنٹریز لائک پاکستان. سو ایک طرف تو نیگیٹو ایک اسپیکٹ تھا اس کا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پازیٹیو, یا پھر پازیٹیو تو نہیں لیکن ایک جو ہم کہیں کہ ایک سلور لائننگ تھی, وہ یہ تھی کہ لوگوں نے اس کے بارے میں بات چیت شروع کر دی؟ بالکل. اگین آبویسلی کووڈ-19 ایک بہت بڑی کیٹاسٹرفی ہے, بہت گلوبل پینڈیمک ہے, اینڈ اٹس ڈیفینیٹلی ناٹ کوئی پازیٹیو اسپیکٹ اس کا ہے تو نہیں, سوائے اس کے کہ مینٹل ہیلتھ کا زیادہ اویئر ہو گئے ہیں لوگوں نے. پیپل ہیو لاسٹ لوڈ ونس, پیرنٹس, فیملیز, کافی زیادہ انکل, آنٹیز, وٹ ایور. تو کافی زیادہ ایک لوگوں میں سیڈنس بھی تھی, گریف کا بھی ایک پیریڈ تھا, پیرانویا سا بھی تھا. آپ باہر جا رہے ہو, ماسک پہننا ہے, نہیں پہننا. لیکن ایک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ جو ہماری جابس ہیں, کام ہے, وہ سب آن لائن ہو سکتا ہے. سب کچھ ڈیجیٹائز ہو گیا, سب کچھ زوم پہ آ گیا. تو مینٹل ہیلتھ جیسے پلیٹ فارمز جو ہوتے ہیں جو اس طرح آن لائن وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ ایک اچھا ٹرانزیکشن ہو گیا لوگوں کے لیے, کہ جو کہ کیونکہ وہ زوم کرنا انہوں نے مطلب زوم کر ہی رہے تھے, واٹس ایپ پہ آئی گئی تھی سارے جاب مارکیٹ, سب کچھ واٹس ایپ پہ کمیونیکیشن ہو رہی تھی. تو لوگوں کو ٹرانزیکشن کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اور مینٹل ہیلتھ کیونکہ اب اویئر ہو گئے لوگ, یہ بھی کہ مینٹل ہیلتھ از ریئل, رائٹ, از ڈیفینیٹلی ریئل. تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یار کتنا مطلب آپ ایک کانسٹنٹ ایک فیئر میں رہ رہے ہو کہ یار مجھے کووڈ نہ ہو جائے, اس کو کووڈ ہے کہ نہیں ہے, ایک کانسٹنٹ انگزائٹی ہے. تو لیکن لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یار یہ صرف اٹس ان دا ہیڈ. تو اسی سے آئی تھنک یہ ایک کنیکٹ ہوا ہے کہ یار مینٹل ہیلتھ از ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ. آپ کو انفیکٹ
آپ کی مینٹل ہیلتھ ویک ہوگی تو آپ کی امیونٹی بھی ویک ہوگی. تو کووڈ-19 کے لیے تو بالکل ہی بالکل. اچھا ایک وومن ڈسکریمنیشن کا بڑا ایک ہم بات کرتے ہیں بار بار, پاکستان میں یہ بڑا پریویلنٹ ہے. سوشل ایشوز اس کے گرد بہت زیادہ ہیں, آنر کلنگ ہے, ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, ہراسمنٹ ہے, مینٹل ہیلتھ کافی سفر کرتی ہوگی پرٹیننٹ ٹو وومن. سو ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں ہاؤ ڈو یو اینالائز دیٹ, اور ایلیویٹ می کیسے دیکھتا ہے اس چیز کو؟ آئی تھنک دس از ڈیفینیٹلی ویری ریئل. پاکستان میں اسپیشلی, پاکستان جیسے ملکوں میں اسپیشلی ڈیفینیٹلی زیادہ پرابلمس فیس وومن ہی کرتی ہیں. زیادہ انہیں کو پرابلم, زیادہ انہیں کو فیملی, جو بھی آنر کی آپ نے بات کی, دس از این ایشو فیس بائی وومن ان پاکستان, اور اس میں کوئی نگیٹ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو ایک چیز جس طرح ہم نے اس کو اگر کیٹر کرتے ہوئے اگر اس کو سوچا, ہم نے وہ یہی سوچا تھا کہ مے بی جو زیادہ فیمیلز ہیں وہ سیکھ نہیں کرتی, اسپیشلی میرڈ فیمیلز جو ہیں, یا انفیکٹ فیمیل. اور میرڈ میں تو یہ بھی ہے کہ وہ تو فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں ہسبینڈ کے اوپر, تو ان کے لیے تو اور بھی بڑا مسئلہ ہے کیسے سیکھ کریں, رائٹ؟ جی. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ تو آئی تھنک اٹس ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یار مے بی آئی مین دے ڈیفینیٹلی وانٹ سیک ہیلپ, لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ہے, ان کو ڈر ہے کہ آپ پکڑے جائیں گے, واٹ ول دے پیپل سے اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو جس طرح ہماری اپلیکیشن میں ایک اور ہم لوگ چیز پہ جس پہ غور کر رہے ہیں ابھی, ایز وی پروگریس ہم لوگ اس پہ بھی کریں گے کہ ہمیں جو کلائنٹس ہمیں ریچ آؤٹ کریں گے, اگر ہمیں لگ رہا ہوگا کہ دیر آر سم ون جسے فائنینشلی آپ نے بولا کہ نہیں افورڈ کر سکتے, اگر دیر از سم ون ہو اصل میں ان کو فائنینشیل ایشوز ہیں, دے ریچ آؤٹ ٹو اس, اینڈ مے بی ہم لوگ کوئی پرو بونو کچھ اس طرح کا کہ ان کو کیٹر کر لیں ان کی نیڈس کو ہم لوگ ڈائریکٹلی, اسپیشلی وومن ہو آر ایکسپیرینسنگ ڈومیسٹک ابیوز وغیرہ, کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. تو ہمارے پاس بھی اگر انویسٹمنٹس ہوں, فنڈز ہوں, اینڈ اگر ہمیں کریڈیبل لگ رہا ہے کہ یار دس پرسن ایکچولی از ہیونگ ٹربلز, تو ایلیویٹ می کین سپورٹ دیم ٹو, بٹ دے شوڈ ڈیفینیٹلی سیک ہیلپ. زبردست. اچھا اب بات کرتے ہیں اسٹارٹ اپ کی اور سسٹینیبلٹی کی. جب اسٹارٹ اپ کا سوشل امپیکٹ والا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ این جی او ہے. سو میرا کوشچن بڑا ڈائریکٹ ہے کہ کیا ایلیویٹ می ایک این جی او ہے؟ ایلیویٹ می از انفارچونیٹلی ناٹ این این جی او. وہ اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے سسٹینیبل ہونے کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, فنڈس کی ضرورت ہوتی ہے. این جی اوز کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, بیسکلی ان کے پاس گرانٹس آتی ہیں, ایگزیکٹلی چیریٹی ورک میں آ جاتا ہے, whatever. لیکن اگر ہمیں اور ہماری مارکیٹ کیونکہ مینا ریجن کو بھی ایکسٹینڈ کرتی ہے, پاکستان کمیونٹیز ایتھنیکل ہمارا جو ایتھنیسٹی ہے ان کو ایکسٹینڈ کرتی ہے ان ریجنز آؤٹ سائڈ آف پاکستان, تو ہمیں سسٹین کرنے کے لیے اور اسکیل کرنے کے لیے وی ڈیفینیٹلی نیڈ فنڈس, اور اسی کی وجہ سے ایلیویٹ می از ناٹ این این جی او, اینڈ ہم لوگ اس لیے تھوڑا سا بزنس بیسکلی وہ ہے. زبردست. اچھا ہمارا ایک سرپرائز سیگمنٹ ہے, ریپڈ فائر راؤنڈ. اس میں ایک ورڈ بولوں گا, ایک سینٹینس بولوں گا, جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ نے بولنا ہے. آر یو ریڈی؟ اوکے. پانی تو نہیں چاہیے؟ اچھا, سو اگر میں انٹرپرینور نہ ہوتا تو سائیکالوجسٹ. ٹھیک ہے. فیوریٹ مووی؟ برڈز آف پرے. برڈز آف پرے. اچھا, I haven't seen this. It's pretty new. زبردست. فیوریٹ اسپورٹس پرسن؟ Favorite LeBron James. My best mistake in life, not the worst mistake, my best mistake in life. That's a tough one. Doing my masters. Zabardast. Acha, that's a mistake. It was not planned. Acha, the best lesson my mentor has taught me? Consistency. Ji. Failure for me is? As cliche as this may sound, rejection. Zabardast. And where do you see Elevate Me in 5 years? Hopefully scale to the MENA region, providing its services across borders to our community outside of Pakistan. زبردست. تھینک یو سو مچ حارث ہمیں آج جوائن کرنے کے لیے. میری دعا ہے کہ آپ کے جو نیک ارادے ہیں آپ اس میں کامیاب ہوں. Thank you so much, Abid. تھینک یو سو مچ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے. حارث نے ہمیں جوائن کیا. حارث ایک ینگ انٹرپرینور ہیں جو اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے نہ صرف مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے اس کو ایک بزنس کیس بنایا, اور جس کے بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اس کو وہ لوگ سالو کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرنے والے ہیں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی آئیڈیا ہے تو انتظار مت کریں. ایز وی سے اسٹارٹ اپ اینڈ اسٹارٹ اپ ٹوڈے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ, ایک نئے فاؤنڈر کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے گا.